قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے روایت کریں، آگے بیان کریں. اس وقت پوری انسانیت، پوری امت مسلمہ انتہائی بے چینی کے عالم میں ہے، اور ہر انسان حکومت کی طرف سے کرفیو نافذ ہونے کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں پہلے سے ہی خوف زدہ ہیں، بے چینی کا عالم ہے. تو کچھ عناصر، کچھ لوگ مسلمانوں کے اس گھبراہٹ کے عالم میں ان کو مزید گھبراہٹ کا شکار بنا رہے ہیں، مزید ان کو خوف زدہ کیے جا رہے ہیں جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلا کے. تو ان کو میں ایک میسج دینا چاہوں گا. بھائی دیکھیں، حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنی بات کو آگے روایت کرے. تو کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، جھوٹ موٹ کے قصے، کہانیاں، واقعات گھڑ کر لوگوں کو مزید ڈرا رہے ہیں. تو یہ وہ عالم وقت ہے کہ ہم لوگوں کو حوصلے دیں، ان کو تسلیاں دیں، صحیح معلومات دیں ان کو، اور کوشش کریں کہ ہم جو آدمی پریشان ہے اور کسی کو ماسک کی ضرورت ہے تو اس کو ماسک مہیا کریں، سینیٹائزر کی ضرورت ہے تو وہ لے کر دیں، اور ٹیشو پیپر کی ضرورت ہے تو وہ ہم مہیا کریں، درست معلومات دیں. اور نہیں تو کم سے کم کسی کرونا وائرس سے متاثر آدمی کو یا جو گھبراہٹ کا شکار ہے ان کو صحیح حوصلے تو دیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے. یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں والا عمل نہیں، اور انسانیت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم کسی خوف زدہ آدمی کو مزید خوف زدہ کریں، وہ بھی جھوٹ موٹ کے قصے سنا کر. بھائی یہ انسانیت کے خلاف ہے. مسلمان کبھی کسی مسلمان کو خوف زدہ نہیں کرتا. لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، اس کو گھبراہٹ میں ڈالے. تو یہ وہ وقت ہے کہ ہم دوسروں کو تسلیاں دیں، حوصلے دیں، جھوٹ موٹ کے قصے گھڑ کر اور غلط خبریں نشر کر کے کہ ابھی رات کو 12 بجے ہیلی کاپٹر آئیں گے، پورے ملک میں سپرے ہوگا، مویشی اندر باندھ لیں، کپڑے باہر نہیں رکھنے، برتن باہر نہیں رکھنے. اب دیہاتوں سے اتنے ہمیں فون آئے کہ ہم نے سنا ہے کہ جہاز آ رہے ہیں، پورے ملک میں سپرے ہوگا، لوگ رات کو سوئے نہیں، 12 بج کے کالیں آنا شروع ہو گئی. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جہاز آئیں گے. آیا تھا کسی علاقے میں؟ بالکل ایسا نہیں ہوا. تو اس طرح کے جو لوگ جھوٹ موٹ کے قصے خبریں گھڑتے ہیں، خدا را وہ باز آئیں. کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھائیں. اور ابھی گزشتہ رات میں یہ خبر پھیل گئی کہ رات کو 4 بجے زلزلہ آئے گا. اب دیکھیں، تمام لوگ یقیناً اس کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے. اور رات کو 11-12 بجے اذانیں آ رہی ہیں. اب جب ایک بے وقت اذان آتی ہے تو یقیناً وہ بھی ایک قسم کی مستقل گھبراہٹ ہے، ہر طرف خوف کہ اذانیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو ادھر یہ کیفیت، پھر اسی وقت یہ خبر شائع ہوگی کہ رات کو 4 بجے زلزلہ بھی آئے گا. کتنے ایسے بیچارے لوگ ہیں جو ساری رات سوئے نہیں، 4 پہیے کھینچتے رہے کہ ابھی زلزلہ آنے والا ہے، 2 بجے آئے گا، 3 بجے آئے گا. لوگ جاگ رہے تھے گاؤں میں، سوئے نہیں ہے، زلزلہ آنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے. جب وہ چاہیں گے تو بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر کل کو کیا ہوگا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ غیب کی باتوں کا علم ہے. تو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے، کاذب، کذاب بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہیں سے کوئی بات سنی اور اس کو آگے پھیلا دیا. تو میرے دوستو، یہ حوصلے دینے کا وقت ہے، تسلیاں دینے کا وقت ہے. خدا را کوئی جھوٹ موٹ کا قصہ یا کوئی ایسی خبر جس سے لوگ گھبراہٹ میں پڑ جائیں، پریشان ہوں، وہ آگے مت پھیلائیں. تو کوئی ایسی پوسٹ، کوئی ایسی ویڈیو اور کوئی ایسا میسج جس کے بارے میں تحقیق نہ ہو اور اس کا تعلق انسانوں کی گھبراہٹ، خوفناک عالم کے ساتھ ہو، تو اس کو آگے شیئر مت کریں. اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کی توفیق دے.